اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم صرف اپنے اعضائے جسم کا اگر مشاہدہ کریں تو ہر نعمت پر رب العالمین کا شکر ادا کرنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے عہدہ مل جانا نعمت ہے یا دولت کا مل جانا نعمت ہے، اور اس کے علاوہ جو رب العالمین نے نعمتیں عطا فرمائی، لیکن سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ہے عزت۔ عزت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو عطا نہیں فرماتا۔ جس رب العالمین جسے عزت دیتا ہے اس کی دنیا عزت کرتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عزت ہے کیا بڑا عہدہ ملنا عزت ہے، یا دولت کا حاصل کرنا عزت کا باعث بنتا ہے، یا زیادہ جائیداد کا مالک ہونا عزت کا باعث بنتا ہے؟ کس چیز میں جو ہے وہ عزت ہے؟ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے رجوع کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہاں پر ہمیں عزت کا معیار معلوم ہو گیا۔ یہ تو دنیاوی عزت ہے، لیکن جو اللہ کے نزدیک اگر کوئی عزت رکھتا ہے، جو رب العالمین کو زیادہ پسند ہے، وہ ہے اس سے ڈرنے والا، جو خشیت الہی رکھتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ھدی و رحمۃ للذین ھم لربہم یرہبون، ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت بھی انہی کے لیے ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور ہدایت بھی انہی کے لیے ہے جو رب العالمین سے ڈرتے ہیں، جن کے دل کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے۔ خشیت الہی سے ایک تو آدمی گناہوں سے بچتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کی ایک عدالت موجود ہے، ہمیں رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہمیں اس کو اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ جب دل کے اندر یہ خیال راسخ ہو اور اس پر یقین ہو کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اس کو اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، تو پھر انسان کبھی گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ جب بھی گناہ کی طرف جائے گا تو اس کا ضمیر اس کو روکتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ انسان اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس سے رک جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضمیر ہر انسان کے لیے اندر رکھا ہے۔ یہ پہلی دفعہ پوری قوت کے ساتھ انسان کو روکتا ہے۔ جب انسان پہلی دفعہ گناہ کی طرف جاتا ہے تو یہ بڑے بلند آواز کے ساتھ انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے تمہیں بچنا ضروری ہے۔ اگر انسان اس وقت اپنے آپ پر قابو پاتا ہے، اپنے شیطانی خیالات کو قابو کرتے ہوئے اس گناہ سے بچ جاتا ہے، تو ضمیر اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے روکنے کے باوجود جب انسان گناہ کر گزرتا ہے، پھر ضمیر کی آواز کچھ کمزور ہو جاتی ہے۔ پہلی دفعہ گناہ کیا تو تیزی کے ساتھ روکا، قوت کے ساتھ، انسان نہیں رکا تو پھر جب دوسری دفعہ گناہ کی طرف جاتا ہے تو اس کی آواز کچھ کم ہو جاتی ہے، تیسری دفعہ بہت دھیمی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ضمیر مر جاتا ہے۔ آج جو ہم اپنے ارد گرد کیفیت دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے گناہ پر فخر کرنے لگے، اپنے گناہ دوسروں سے شیئر کرنے لگے، بتانے لگے، اور جو ہے دوسروں کو اپنے گناہ پر گواہ بنانے لگے۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے خوف سے بری ذمہ ہونا ہے، یعنی اللہ کا خوف ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ جب اپنا رب کا خوف، اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو کبھی آپ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ بے خوفی ہے، اور ہمیں جو ہے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اگر ہم کسی کو سمجھانے کے لیے کہتے بھی ہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو کہتے ہیں جی جب جائیں گے دیکھا جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ کہنا بھی جو ہے انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے، یعنی آپ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں رب العالمین کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رب العالمین جل جلالہ انما والہ
رحمان اور رحیم ہے تو وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جب ہم گناہوں میں زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کی پکڑ فرماتا ہے، پھر اس کو آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہے، اس کو پھر سزا بھی دیتا ہے۔ انسان جو ہے پھر مکافات عمل کا شکار ہو جاتا ہے۔ مکافات عمل سے مراد کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے، لیکن انسان اس بات کو سوچتا نہیں ہے۔ آج اگر ہم مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں اور پریشانی ہمیں لائق ہوتی ہے تو ہم رب العالمین سے شکوہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ ہم سے کیا گناہ سرزد ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر نظر کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 پانی کے قطرے جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ ایک وہ قطرہ کہ جب شہید اللہ کے لیے جہاد کرتے ہوئے اپنے خون کا قطرہ زمین پر بہاتا ہے، اور جب وہ زمین پر گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور دوسرا قطرہ وہ کہ جب گناہگار اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور خوف خدا سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ قطرے جو آنسوؤں کی صورت میں زمین پر گرتے ہیں اللہ رب العزت اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ وہ ایسا رحیم اور کریم ہے کہ گناہ کے باوجود جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے عرض کرتا ہے یا اپنے حاجت بیان کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو رب العالمین اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خوف کے سبب جب مومن کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ خزاں کے موسم میں درخت کے پتے درخت سے جھڑتے ہیں، اس طرح انسان کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کتنی جو ہے رحمت اور کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جب ہم قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے دل میں خشیت الہی رکھتے تھے، یعنی ہر وقت اللہ رب العزت کے خوف سے کانپتے تھے، اس خیال سے کہ ہمیں رب العالمین کو اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی جنازے کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ آپ کی ریش مبارک جو ہے آنسوؤں سے گیلی ہو جاتی، یعنی اللہ رب العزت کے خوف سے کہ ہمیں بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو کر جانا ہے۔ تو یہ وجہ تھی ان لوگوں کے گناہوں سے بچنے کی اور اپنے رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کی اور مقامات حاصل کرنے کی۔ یہ روحانیت کی پہلی سیڑھی ہے کہ انسان کے دل کے اندر خشیت الہی موجود ہو۔ جب تک ہم خوف خدا دل میں نہیں رکھیں گے تو اس وقت تک ہم اپنے اعمال کو بہترین نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتے۔ ایک ایمان افروز واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں جس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اسلام ہمیں کیا سبق دیتا ہے اور ہمیں رب العالمین سے کس طرح جو ہے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں کس طرح پیش کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے دل کے اندر کس طرح خوف خدا رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمان میں ایک نوجوان مدینے کی طرف آیا۔ اب وہ جب مدینے پہنچا تو کافی تھک گیا تھا۔ اس نے ایک باغ دیکھا جہاں پر اس نے اپنے اونٹ کو باندھ دیا اور لیٹا تو اسی وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب ظاہر ہے وہ جو جانور ہے بھوکا تھا، وہ بھی اس کی رسی کھل گئی اور وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے ادھر ادھر باغ میں پھرنے لگا اور ایک درخت کے پتے کھائے، دوسرے کے پتے کھائے، باغ کے جو ہے حسن کو خراب کرنے لگا۔ اتنے میں وہاں پر باغ کا مالک پہنچا اور جب اس نے دیکھا تو اس کو شدید غصہ آیا اور اسی غصے کی کیفیت میں اس نے ایک پتھر اٹھا کر اونٹ کو مارا، اور وہ ضرب ایسے ہی اونٹ کے سر پر جا کر لگی کہ اونٹ اسی وقت گر کر مر گیا۔ اتنی دیر میں اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی، جوانی کا خون تھا، جوش مارا کہ میرے جانور کو اس نے ختم کر دیا۔ غصے میں آیا اور اس نے اس بوڑھے کو قتل کر دیا جو اس باغ کا مالک تھا۔ جب قتل کر دیا تو پھر پریشان ہو گیا، مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ اتنی دیر میں اس بوڑھے مالک کے جوان بیٹے وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ اے امیر المومنین، اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ سنا، لیکن آپ نے فرمایا نوجوان، تم نے قتل کیا ہے اسلام کی
جو سزا ہے خون کا بدلہ خون ہے. اب تمہیں اس بوڑھے کی جگہ قتل کیا جائے گا. وہ ٹھیک ہے کہ اس نے تمہارے جانور کو ختم کیا، لیکن تم نے ایک انسانی جان لی، لیکن اس کی قیمت صرف خون ہی ہے. ہاں، اگر اس کے لواحقین، اس کے یہ بیٹے قصاص مانگتے ہیں تو جو بھی رقم تم سے مانگے وہ ان کو دو، تو پھر تمہاری جان بچ سکتی ہے. اس مالک کے جو بیٹے تھے انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو خون کا بدلہ خون ہی چاہیے، ہمارے اس نے باپ کو قتل کیا ہے تو ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. جب اس نوجوان نے یہ سزا سنی تو پریشان ہو گیا. پھر حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، امیر المومنین مجھے 2 دن کی مہلت دیجیے، مجھ پر کچھ قرض ہے تو میں جاؤں اور جا کر وہ قرض اتار دوں، کیونکہ مجھے اس کا جواب بھی اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. یہ ہے خشیت الہی اور خوف خدا. آج ہم کسی سے قرض لے لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ اب ہمارا ہی ہو گیا، واپس کرنے کا خیال ہی نہیں ہوتا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے تم نے قرض لیا ہے اس کو ادا کرنا تم پر لازم ہے، یا تو وہ شخص معاف کر دے، ورنہ پھر جو ہے اس کا قرض جو ہے تمہیں ادا کرنا ضروری ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جنازوں پر لواحقین اعلان بھی کرتے ہیں کہ اگر میت کے ذمے کسی کا کوئی قرض ہے وہ ہمیں بتائے تو ہم اس کو ادا کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور پھر مقروض یعنی اس کیفیت میں پیش ہوں گے تو پھر آپ کا نامہ اعمال معلق ہو جائیں گے، یا تو پھر ہمیں محشر میں اپنے نیک اعمال میں سے حصہ اس کو دینا پڑے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں ہی اپنا قرض اتار دو. بہرحال بات طویل ہو گئی. اس نوجوان نے عرض کی، امیر المومنین مجھ پر کچھ قرض ہے اور میں وہ قرض اتارنا چاہتا ہوں، 2 دن کی مجھے مہلت دے دی جائے. حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوجوان، ہم تمہیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تم نے ایک شخص کا قتل کیا ہے اور تمہیں اس کی سزا سنا دی گئی ہے، اس کی جگہ اب تمہیں قتل کیا جائے گا. ہم 2 دن کے لیے تمہیں کیسے چھوڑ دیں؟ اور اگر ہم نے چھوڑا اور تم واپس بھی نہیں آئے تو پھر ہم اس کی جگہ تمہاری جگہ کس کو سزا دیں گے؟ ہاں، ایک صورت میں ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، اگر مدینے میں تمہاری کوئی ضمانت لے لے. وہ نوجوان تو پہلی دفعہ مدینے آیا تھا، سچا اور پکا مسلمان تھا، لیکن مدینے میں اسے کوئی نہیں جانتا تھا. اس نے حسرت بری نگاہوں سے چاروں طرف مجمع کی طرف دیکھا، لیکن مایوسی کے ساتھ پھر عرض کیا، امیر المومنین مدینے میں تو مجھے کوئی جانتا ہی نہیں، میری کون ضمانت لے گا؟ لیکن اگر آپ نے مجھے سزا دی تو پھر میں اپنا قرض اتارنے سے رہ جاؤں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اس صورت میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتے. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، جن کا فقر و غنا بھی بہت مشہور ہے، صحابہ اکرام ان کی بڑی عزت کرتے تھے، مدینے میں ان کی بڑی عزت تھی. آپ آگے بڑھے اور عرض کرتے ہیں، امیر المومنین میں اس نوجوان کی ضمانت دیتا ہوں. تمام مدینے والے پریشان ہو گئے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، ابو ذر تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نوجوان کی تم ضمانت لے رہے ہو، اگر یہ نوجوان واپس نہیں آیا تو اس کی جگہ تمہیں قتل کیا جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، مجھے یہ منظور ہے، میں اس نوجوان کی جو ہے ضمانت لیتا ہوں، 2 دن کی مہلت آپ اس کو دیجئے، یہ اپنا قرض اتار کر واپس آ جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، لیکن کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری ذمہ لے چکے تھے، ضمانت لے چکے تھے، آپ نے اس نوجوان کو آزاد کر دیا. مدینے والے بھی پریشان ہو گئے، حضرت عمر بھی پریشان ہو گئے، اور وہ نوجوان گھوڑے پہ بیٹھ کر تیزی کے ساتھ ان کی آنکھوں سے اجل ہو گیا. 2 دن کا ٹائم جب لیا گیا، 2 دن گزر گئے. دوسرے دن جب سورج غروب ہونے کے قریب تھا، حضرت عمر پہ پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں. مدینے والے کی آنکھیں بھی اسی راہ پر لگی ہوئی ہیں جو راستہ مدینے کی طرف آتا ہے، کہ کاش وہ شخص آ جائے اور حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں قتل ہونے سے بچ جائے. حضرت ابو ذر غفاری اسی میدان میں موجود ہیں اور اطمینان کے ساتھ، کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ ٹہل رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ دور سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی، اور جب قریب آئے تو پھر دیکھا کہ وہی نوجوان جس کو قتل کی سزا ہو چکی تھی، وہ ہاتھ کانپتا ہوا واپس آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور عرض کرتا ہے، یا امیر المومنین میں اب سزا پانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوں.
آپ نے 2 دن کی مہلت دی، میں نے اپنا جا کر قرض ادا کیا اور اب میں حاضر ہوں، جو سزا دینی ہے مجھے دے دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہیں، تمام مدینے کے لوگ اس نوجوان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر حیران ہیں کہ ایک شخص خود قتل ہونے واپس آ رہا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ خوف خدا ہے، یہ خشیت الہی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ جو دنیا کی سزا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ آخرت کی سزا ہے۔ اگر مجھے دنیا میں سزا مل گئی تو پھر آخرت میں میرے لیے کوئی سزا نہیں۔ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا۔ اس نوجوان کے اس عمل کو دیکھ کر تمام مدینے کے لوگ اچچ کر اٹھے، اور اس بوڑھے مقتول کے بیٹے جب انہوں نے اس نوجوان کی یہ ایمانی قوت دیکھی تو فوراً حضرت عمر سے عرض کرتے ہیں، یا امیر المومنین، ہم اپنے قتل کو معاف کرتے ہیں، ہمیں نہ قصاص چاہیے نہ ہم اس نوجوان کو قتل ہونے دیں گے۔ یہ ایسا سچا اور پکا مسلمان ہے کہ خود قتل ہونے کے لیے حاضر ہو گیا۔ امیر المومنین، ہم اس کو قتل نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے باپ کے قتل کو اس پر معاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے کہا، نوجوان، تیرا ایمان اتنا پختہ ہے، آج تو اپنے ایمان کی وجہ سے دنیاوی سزا سے بھی بچ گیا اور آخرت میں بھی تو سرخرو ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کے ایمان کی وجہ سے اس کے قتل ہونے سے بچا لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا، اے ابو ذر، یہ بتاؤ کہ تم نے اس نوجوان کی ضمانت کیسے لی؟ تم تو اس کو جانتے تک نہیں، تم نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، پھر تم نے ضمانت کیوں لی؟ تمہیں معلوم تھا کہ اگر یہ نہیں آیا تو اس کی جگہ تمہیں قتل کیا جائے گا، پھر بھی تم نے اس کی ضمانت لی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، اے عمر، جب اس نوجوان نے حسرت بری نگاہوں سے ہم مسلمانوں کی طرف دیکھا، مدینے والوں کی طرف دیکھا، اور مایوس ہو کر تم سے عرض کی کہ اب میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں، کوئی ضمانت لینے والا نہیں، تو پھر میں سزا کے لیے تیار ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ اتنے مسلمانوں میں ایک مسلمان اپنے آپ کو اکیلا سمجھے، اتنے مسلمانوں میں ایک نوجوان اپنے آپ کو تنہا سمجھے کہ اس کے کوئی ضمانت لینے والا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کیا بھائی بھائی کی ضمانت نہیں لے سکتا؟ اس لیے میں نے اس کی ضمانت لی، چاہے میں اس کی جگہ قتل ہو جاؤں، لیکن کوئی مسلمان اتنے مسلمانوں میں اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ایمان افروز واقعہ جس سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ ایک تو صحابہ کرام کا یہ ایمان اور حضور کے اس ارشاد پر عمل کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کا، ایک مسلمان کا خیال رکھنا، یہ صحابہ کی بھی سنت ہے اور سرکار کا بھی ارشاد ہے۔ صحابہ حضور کے ہر ارشاد پر کاربند تھے، اور اس نوجوان کی خشیت الہی کہ اس کو اللہ کے بارگاہ سے سزا کا خوف اتنا تھا کہ اپنے آپ کو قتل سے بچانے کے بجائے وہ پھر حضرت عمر کے پاس آ گیا کہ میں سزا پانے کو تیار ہوں، مجھ سے گناہ ہوا تو اس گناہ کی سزا مجھے دنیا میں ہی مل جائے، آخرت میں مجھے اللہ کو اس کا جواب نہ دینا پڑے۔ یہ ہے خشیت الہی، یہ ہے خوف خدا، جو آج ہم میں سے ختم ہو چکا۔ آج ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو ہمیں کوئی خوف نہیں۔ آج ہمارے یہاں قتل و غارت گری عام ہے، ہمیں معلوم نہیں قاتل کون ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کون کس کو مار کر چلا گیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہمارے یہاں اسلامی سزائیں ہیں، اور نہ ہی قتل کرنے والے کو کوئی خوف ہے کہ مجھے اس کی سزا ملے گی، اور پھر وہ اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ دنیا کے اندر تو اس نے قتل کر دیا، آخرت میں بھی کوئی عدالت ہے اللہ رب العزت کی کہ جہاں سے جس جگہ پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ رب العالمین ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے۔ کساد پردوں کے اندر، غار کے اندر غار، کساد کمروں کے اندر بند ہو کر بھی کوئی آپ گناہ کریں، اللہ سے وہ چھپ نہیں سکتا۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنے گناہ کو نہیں چھپا سکتے تو پھر کیسے ہم گناہ کر سکتے ہیں؟ اگر ہمارے دل کے اندر بھی خشیت الہی ہو، خوف خدا ہو، ہم بھی تقوی والے ہوں، تو پھر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کریں گے، اور یہ خیال کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ رب العالمین ہم وقت ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل سے واقف ہے۔ جب یہ کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہوگی تو یقیناً ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے، اور جب ہم گناہ سے بچانے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔
میرے بزرگوں اور دوستوں، اس نشست کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کن گناہوں میں مبتلا ہیں۔ پھر رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے عرض کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یاد رکھیے کہ توبہ بھی وہی کرتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کو سزا کا ڈر ہو، اسی کے دل کے اندر توبہ کا خیال پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ اور جو اللہ سے توبہ بھی نہیں کرتا تو سمجھ لیجئے رب العالمین اس شخص سے کہ جو اس کے نافرمانی کی حد کر دے، اس سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ تو ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ ہمیں توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس لمحے سے بچائے اور ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہو چکا اس پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں چند آنسوؤں کے قطرے بہائیے۔ رب العالمین رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے اور ہمارے دل کے اندر بھی جو ہے خشیت الہی پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔